راہ دی قلزم نے ہم کو اپنا سینہ کھول کر، یا ہوا تھی پانی کی صورت جو آتی تھی نظر، تہ میں اس دریا کی تھی ایک وادی بے رنگ و بو، اس کے اندر تیرگی پھیلی ہوئی تھی چار سو۔ مرشد رومی نے جس دم سورہ طہ پڑھی، دور و نزدیک اتری اس وادی میں ہر سو چاندنی۔ ایک پہاڑی سلسلہ تھا شستہ و عریاں و سرد، اس میں دکھلائی دیے حیراں و سرگشتہ دو مرد۔ پہلے ان دونوں نے رومی کی طرف پھیری نظر، بے ارادہ پھر انہوں نے دیکھا سوئے یکدیگر۔ بولا فرعون، آئی کیسی یہ سحر یہ جوئے نور، ظلمتوں میں کیسی ہے یہ صبح یہ نور و ظہور۔ سمندر نے ہم پر اپنا سینہ کھول دیا، یا پھر وہ کوئی ہوا تھی جو پانی دکھائی دے رہی تھی۔ گویا ہمارا یعنی مولانا روم کا اور علامہ اقبال کا وہاں سے بآسانی گزر جانا ایسا ہی تھا جیسے ہم ہوا کے سمندر سے گزرے ہوں۔ اس سمندر کی گہرائی میں رنگ و بو سے آری ایک وادی تھی، ایسی وادی جس کی تاریکی تہ بتہ یعنی بہت زیادہ تھی۔ پیر رومی نے سورہ طہ کی تلاوت کی اور سمندر کی تہ سے چاند ابھر آیا، طلوع ہوا۔ مطلب یہ کہ اس قرآنی سورت کی تلاوت کی برکت سے سمندر کی تہ میں روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں جو کچھ نظر آیا وہ دھلے ہوئے سبزے سے خالی اور ٹھنڈے پہاڑ تھے۔ ان کے اندر دو حیران اور پریشان آدمی پھر رہے تھے۔ ان دونوں نے مولانا رومی کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا یہ دیکھنا ان کی حیرانی کا غماز تھا۔ فرعون بولا، ارے یہ صبح یعنی صبح کی روشنی اور یہ نور کی ندی، یہ صبح اور یہ نور و ظہور کہاں سے ہے؟ کشود کہتے ہیں کھول دیا، وانمود کہتے ہیں دکھائی دیتی ہے، تو بتو تہ بتہ۔ سورہ طہ قرآن کریم کی 20ویں سورت جو حضرت کے اسم نام کے مبارک طہ طاہر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ صبا وہ ہے کہ ہر پنہا ہے جس سے آشکار، اصل اس کی ہے یود بیدا ابد تک استوار۔ پچھلے شعر میں فرعون نے بولا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے ہے، تو اس پہ رومی جواب دیتے ہیں کہ یہ نور سورہ طہ کی تلاوت کے طفیل ہے۔ یود بیدا حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ نقد عقل و دین کو میں نے پہچانا نہیں، گرچہ دیکھا نور کو لیکن اسے جانا نہیں۔ اے جہاندارو ذرا میری طرف بھی دیکھنا، اے ضیاءکارو ذرا میری طرف بھی دیکھنا۔ ہر سے زر میں جو ہے اندھی، حیف ایسی قوم پر جو لحد کی خاک سے بھی لیتی ہے لال و گوہر۔ اب عجائب گھر میں جو پیکر ہمارا رہتا ہے، وہ لب خاموش سے اپنا فسانہ کہتا ہے۔ کیا ہے انجام ملوکیت خبر دیتا ہے وہ، کور چشموں کو بصیرت کی نظر دیتا ہے وہ۔ ہے ملوکیت کی تقدیر افتراق و اشتقاق، ڈھونڈتی ہے بحر استحکام تدبیر نفاق۔ زار و خوار اس کی بد آموزی سے ہے تقدیر ملک، باطل و نامحکم و آشفتہ تر تدبیر ملک۔ پھر جو پاؤں شرف دیدار کلیم اللہ میں، بے تعامل ان سے چاہوں گا دل آگاہ میں۔ یہ فرعون رہا ہے، اور اس نظم سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے، خاص طور پہ حکمرانوں کو۔ پاکستان میں جس قسم کے حکمران رہے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اس نظم سے۔ افسوس کہ میں نے عقل اور دین کی نقدی ہار دی، میں نے اس نور کو تو دیکھا لیکن میں پہچان نہ سکا۔ حضرت موسیٰ کے ید بیدا کے حوالے سے کہا، جسے دیکھتے ہوئے بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا پر ایمان نہ لایا، جس کے نتیجے میں وہ عبرتناک موت مرا
اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ٹھہری۔ اے دنیا دارو، دنیا کے حکمرانوں، میری طرف دیکھو، یعنی فرعون کی طرف، اور اے نقصان اٹھانے والوں میری طرف دیکھو، میری اس عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرو۔ میرا یہ انجام دنیا میں میرے ظلم و ستم اور خدا اور موسیٰ پر ایمان نہ لانے کے باعث ہے۔ میں نے خود کو خدا بنائے رکھا اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ تم ایسی خود فریبی سے بچو۔ اس قوم کی حالت افسوسناک ہے جو حرص و ہوس سے اندھی ہو گئی، وہ قبر کی مٹی سے بھی لال و گوہر لے جاتی ہے۔ انگریزوں نے فرعونوں کا مقبرہ کھود کر اس سے جواہر اور قیمتی اشیاء اڑا لی تھی۔ فرعون کی یہ بات ان لٹیروں کی اس چوری کے حوالے سے ہے۔ وہ مجسمہ جو ان عجائب خانوں میں ہے، اس کے خاموش ہونٹوں پر ایک داستان ہے۔ انگریز اہرام مصر سے حنوط شدہ لاشیں لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ایسی لاش فرعون کی تھی جو انگلستان کے عجائب گھر میں ہے۔ اس حوالے سے فرعون یہ کہنا چاہتا ہے کہ حاکم مطلق صرف خدا ہی ہے جسے فنا نہیں۔ دنیا کا اقتدار عارضی و فانی ہے۔ کہاں میں خدا بنا پھرتا تھا اور آج کس بری طرح بے بسی اور برے انجام کا شکار ہوں۔ یہ مجسمہ ملوکیت کے بارے میں خبر دے رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، گویا دیکھنے والوں کو جھوٹے اور فانی بادشاہوں کی عارضی اور جھوٹی بادشاہت سے عبرت کا سبق دے رہا ہے۔ شاہی نظام کی تقدیر یا غرض و غایت کیا ہے؟ وہ ہے رعایا کے طبقوں میں پھوٹ ڈالنا اور نفاق کی تدبیر سے اپنی حکومت کا استحکام تلاش کرنا۔ مطلب یہ کہ لوگوں میں نفاق پیدا کرو تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور بادشاہ سلامت رہیں اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ ایسا برا طرز عمل سکھانے کے باعث ملک کی تقدیر بری ہو جاتی ہے اور ملک کی تدبیر زیادہ باطل اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور رعایا پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر میں یعنی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیکھ لوں تو میں ان سے ایک آگاہ دل کی خواہش کروں گا، ایسا دل جو خدا اور اس کے پیغمبروں کا نور ہدایت دیکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ حاکمیت ہے اگر بے نور جاں رہتی ہے خام، سچ تو یہ ہے بے ید بیدا ملوکیت حرام۔ حاکمیت ضعیف محکومان سے ہوتی ہے قوی، اس کی جڑ ہر مان محرومان سے ہوتی ہے قوی۔ باج اور اس کی ادائی ہے بنائے تخت و تاج، مرد اگر پتھر بھی ہو بن جاتا ہے یکسر زجاج۔ فوج و زندان و سلاسل رہزنی ہے رہزنی، دست حاکم ایسے سامانوں سے ہوتا ہے غنی۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں، نور جان کے بغیر حکمرانی خام ہے، خام اور ید بیدا کے بغیر ملوکیت حرام۔ گویا نبوت کی عطا کردہ روشنی کے بغیر حاکمیت و ملوکیت برکت کے بجائے زحمت و لعنت ہے۔ حاکمیت محکوموں یعنی رعایا کی کمزوری کے باعث قوی ہوتی ہے اور استحکام پر پکڑتی ہے، اس کی جڑ محروموں کی محرومی سے ہوتی ہے۔ گویا اس قسم کی ملوکیت کی عمارت رعایا کو محروم اور کمزور رکھنے کی خاطر تعمیر کی جاتی ہے۔ تاج یعنی بادشاہت کا وجود خراج لینے اور رعایا کے خراج دینے پر مبنی ہے۔ اس عمل سے پتھر جیسا انسان بھی شیشے کی طرح نازک یا کمزور ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خراج یا ٹیکس کے بہانے بادشاہ رعایا کا خون چوس کر اسے کمزور اور ناتواں کرتا ہے اور خود کو قوی بناتا ہے۔ فوج اور قید خانہ اور زنجیریں رہزنی ہیں۔ صحیح اور حقیقی حاکم وہی ہے جو ان اشیاء سے بے نیاز ہو۔ حاکم ان ذریعوں یا ہتھ کنڈوں سے خدا کے آزاد بندوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتا ہے۔ مقصد عرفہ ہے مغرب کی نظر کے سامنے، قبر کو کب توڑتے ہیں لال و گوہر کے لیے، اس طرح کرتے ہیں وہ تحقیق آثار قدیم۔
تاکہ دیکھیں سرگشت مصر و فرعون و کلیم، علم و حکمت کچھ نہیں جز کشف اسرار نہاں، حکمت بے جستجو کی قدر و وقت ہے کہاں، قبر سے میری خزینہ علم و حکمت کا ملا، لیکن آخر تربت مہندی کے اندر کیا ملا۔ ذو الخرطوم، خرطوم سوڈان کا مشہور شہر ہے جسے کچس نے فتح کیا تھا، اس لیے حکومت برطانیہ نے اسے لارڈ ذو الخرطوم کا خطاب دیا، جس کا عربی ترجمہ ہے ذو الخرطوم۔ انگریزوں کا مقصد بلند ہے، انہوں نے لال و گوہر کی خاطر فرعونوں کی قبریں نہیں کھودیں۔ لارڈ کچس نے چونکہ خرطوم فتح کیا تھا، اس لیے حکومت انگلستان نے اسے لارڈ آف خرطوم کا خطاب دیا تھا۔ مصر اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم کی سرگشت آثار قدیمہ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ علم و حکمت تو صرف رازوں کے ظاہر کرنے کا نام ہے، بغیر جستجو کے جو حکمت ہے وہ تو بس ذلیل و رسوا ہے۔ اب فرعون کہتا ہے ہماری قبر کو تو علم و حکمت نے کھودا، یعنی آثار قدیمہ نے ہماری قبریں کھودی تھی، لیکن مہندی سوڈانی کی قبر کے اندر کیا تھا؟ فرعون کی یہ بات ایک لحاظ سے کچس کے منہ پر تھپڑ ہے۔ یہ جاوید نامہ کی 30ویں نظم ہے۔ مولانا روم اور علامہ اقبال دریائے زہرہ کے اندر جاتے ہیں اور فرعون اور کچس کی روح کی نظم میں علامہ اقبال مولانا روم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ مولانا روم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ضرب کا سا دبدبہ ہے، یعنی ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو پوئٹری ہے، اس میں ایک ضرب اور جو کچھ گزر چکا ہے اس دنیا میں اس پہ نظر ڈالتے ہیں، یعنی فرعون وغیرہ۔ پھر علامہ اقبال کو مولانا روم کہتے ہیں برخوردار بیٹے اٹھو اور سفر پہ چلتے ہیں۔ پھر دو فرعونوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں فرعون تھا اور دوسرا کچس۔ پھر یہاں پہ مولانا روم سورہ طہ پڑھتے ہیں اور ایک دم روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر فرعون کچھ سوالات کرتا ہے۔ فرعون افسوس کرتا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیوں نہیں سمجھا، اور پھر وہ دنیا دار حکمرانوں کو میسیج دیتا ہے کہ میری طرف دیکھو اور مجھ سے سیکھو کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، دیکھو میرا کیا ہوا کہ میری لاش بھی اٹھا کے لے گئے۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں کہ نور کے بغیر، یعنی جو پیغمبروں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر حکمرانی جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے۔ خرطوم شہر جو کہ سوڈان میں تھا، پھر ایک جواب آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو آثار قدیمہ کے لیے لاشیں نکالی تھیں، اور پھر فرعون آخر میں کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میری قبر تو کھود دی ریسرچ کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ مہندی سوڈانی کی قبر کے اندر کیا تھا، اس کو کیوں لے گئے؟ ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔